ویلکم بیک ود جنرل نالج لیکچر نمبر 10۔ اس سے پہلے لیکچر نمبر 9 میں آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم نے جیسا کہ آپ کو اسٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ ہم 2 لیکچرز کو انشاءاللہ آج کور کریں گے۔ تو جنرل نالج کا لیکچر نمبر 10 کس حوالے سے ہم آپ کو ڈلیور کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل نالج میں جو 2 امپورٹنٹ کوسچنز زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں کیپٹل سے ریلیٹڈ اور ممالک کی کرنسی سے ریلیٹڈ۔ ٹھیک ہے، اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ممالک موجود ہیں؟ دنیا میں اس وقت 193 ممالک جو کہ UNO کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ کتنے ممالک موجود ہیں؟ 193 ممالک موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 193 ممالک کی اگر آپ کیپٹلز یاد کرنے بیٹھیں گے یا ان کی کرنسیز یاد کرنے بیٹھیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو یہ ممالک ہیں یعنی کیپٹلز ہیں، تو چند ایک امپورٹنٹ کیپٹلز میں آج انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا جو کہ اکثر و بیشتر ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے پھر ان کی کرنسیز جو کہ اکثر ایگزامز میں پوچھی جاتی ہیں، صرف پرٹیکولرلی انہی ممالک کی کرنسیز اور انہی ممالک کے کیپٹلز آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ تو بغیر دیر کیے اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دنیا میں کتنے کانٹیننٹس ہیں؟ دنیا میں 7 کانٹیننٹس ہیں۔ کانٹیننٹس کو اردو میں آپ بر اعظم بھی بول سکتے ہیں، اور آپ نے اپنی جو سوشل اسٹڈیز ہے اس میں اس حوالے سے بچپن میں 8ویں 7ویں کلاس میں پڑھا ہوگا۔ تو دنیا میں کتنے دنیا میں کتنے بر اعظم موجود ہیں یا کانٹیننٹس موجود ہیں؟ دنیا میں 7 کانٹیننٹس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 7 کانٹیننٹس کے بعد اوبویسلی وہ 7 کانٹیننٹ ہیں، پھر کانٹیننٹ کے اندر ممالک موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایشیا دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن، ان ٹرمز آف ایریا، یعنی ایریا کے حوالے سے بھی اگر پوچھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ آپ کا ایشیا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ پاپولیشن کے حوالے سے سب سے بڑا کانٹیننٹ کون سا ہے، تو پاپولیشن کے حوالے سے بھی آپ کا سب سے بڑا کانٹیننٹ آپ کا ایشیا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں دوسرے نمبر پر افریقہ۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ ہمارا جو کانٹیننٹ ہے وہ کہلاتا ہے ساؤتھ امریکہ، پھر کہلاتا ہے نارتھ امریکہ، پھر یورپ، پھر آسٹریلیا، ٹھیک ہے، اور پھر انٹارکٹیکا۔ اب یہ کتنے بر اعظم ہیں ہمارے پوری یونیورس کے اندر یا پوری دنیا کے اندر؟ 7 بر اعظم ہیں، اور یہ پوری کی پوری دنیا 7 بر اعظموں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے۔ اب سب سے پہلے 1 بائی 1 ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہر بر اعظم کے اندر کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ جو ڈیٹا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے، آتھینٹک ویب سائٹ ہے، تو وہاں سے یہ ڈیٹا اٹھایا گیا ہے تاکہ کسی کو جو ہے وہ سوال نہ ہو کہ سر میں نے کہیں پر پڑھا تھا گوگل کے اندر کہ وہاں پر اتنے ممالک موجود ہیں، اس کانٹیننٹ کے اندر اتنے ممالک موجود ہیں۔ تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ ایک ویب سائٹ سے اٹھایا گیا ہے جو کہ دنیا کی آتھینٹک ویب سائٹ مانی جاتی ہے۔ تو اگر آپ گوگل میں لکھیں گے تو گوگل آپ کو ڈفرینٹ فگرز دے گا، ایشیا کے حوالے سے ڈفرینٹ فگرز دے گا کہ وہاں پر کتنے ممالک موجود ہیں، افریقہ کے حوالے سے ڈفرینٹ فگرز دے گا۔ تو ایک آتھینٹک ویب سائٹ سے یہ ڈیٹا اٹھایا گیا ہے، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو ایشیا کے اندر 51 ممالک موجود ہیں۔ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان ایشیا، ایشیا کے اندر جو سب سے پاپولیٹڈ کنٹری ہے جس میں سب سے زیادہ آبادی ہے جس ملک کے اندر ایشیا میں، وہ ہے چائنا۔ ٹھیک ہے، لارجسٹ کنٹری بائی ایریا ان ایشیا از چائنا۔ اگین اگر ایشیا کے اندر، ایشیا کانٹیننٹ کے اندر ہم ایریا کے حوالے سے دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے، وہ ہے چائنا۔ ٹھیک ہے، لارجسٹ اکانومی بھی ایشیا کے اندر چائنا کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہم آتے ہیں افریقہ کی طرف تو افریقہ کے اندر 54 ممالک موجود ہیں۔ کتنے ممالک موجود ہیں؟ 54 ممالک موجود ہیں۔ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان افریقہ از نائجیریا۔ نائجیریا افریقہ کانٹیننٹ کے اندر موجود ہے، اور یہ افریقہ کانٹیننٹ کے اندر سب سے زیادہ پاپولیٹڈ، یہاں پر آبادی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ لارجسٹ اکانومی جو ساؤتھ افریقہ یعنی صرف افریقہ کانٹیننٹ کے اندر موجود ہے وہ ہے الجیریا کی۔ الجیریا کی لارجسٹ ایریا ہے پورے افریقہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، پورے افریقہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ایریا کے لحاظ سے افریقہ کے اندر کون سا سب سے بڑا ملک ہے، تو وہ ہے الجیریا۔ یہ یاد رکھیے گا، پوچھے جانے والا کوشچن ہے۔ اور پھر ہم جب لارجسٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی افریقن کانٹیننٹ کے اندر وہ جن ممالک کی ہے اس میں بھی نائجیریا موجود ہے۔
ٹھیک ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ امریکہ کی. ساؤتھ امریکہ میں کل ملا کر لگ بھگ 14 ممالک موجود ہیں اور موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان ساؤتھ امریکہ از برازیل. ٹھیک ہے, ساؤتھ امریکہ میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک جو ہے وہ کون سا ہے, وہ برازیل ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ لارجسٹ کنٹری بائی ایریا ان ساؤتھ امریکہ از برازیل اگین. ٹھیک ہے, لارجسٹ ایریا اگر ساؤتھ امریکن کنٹریز میں ہم دیکھیں تو وہ بھی برازیل کا ہے. پھر لارجسٹ اکانومی ہم اگر دیکھتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے اندر, وہ بھی اگین برازیل کی سب سے بڑی اکانومی ہے ساؤتھ امریکن کنٹریز کے اندر. پھر ہم نارتھ امریکہ کی طرف بڑھتے ہیں تو کل ملا کر لگ بھگ نارتھ امریکہ میں 23 ممالک شامل ہیں اور ان 23 ممالک میں موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان نارتھ امریکہ از یو ایس اے. یو ایس اے جو ہے وہ سب سے زیادہ یہاں پر آبادی موجود ہے نارتھ امریکہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں. پھر لارجسٹ کنٹری بائی ایریا ان نارتھ امریکہ از کینیڈا. تو رشیا کے بعد اگر میں پوری دنیا میں بات کروں, ٹھیک ہے, رشیا تو پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب جب ہم پرٹیکولرلی نارتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں اور نارتھ امریکہ میں پوچھتے ہیں کہ ایریا کے حوالے سے سب سے بڑا ملک کون سا ہے, تو وہ ہے کینیڈا. ٹھیک ہے, لارجسٹ اکانومی ان نارتھ امریکہ از یو ایس اے. نارتھ امریکہ میں اگر اکانومی کے لحاظ سے ملک دیکھا جائے کہ سب سے لارجسٹ اکانومی کون سی ہے, تو وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں یورپ کے اندر. تو یورپ میں کل ملا کے لگ بھگ 44 ممالک موجود ہیں اور موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان یورپ از رشیا, کیونکہ رشیا جو ہے یاد رکھیے گا کہاں پر موجود ہے, یہ یورپ کے اندر موجود ہے. پھر لارجسٹ کنٹری بائی ایریا ان یورپ از اگین رشیا, اور یہ پوری دنیا کا اگر آبادی کے لحاظ سے ملک دیکھا جائے, ساتوں جو بر اعظم ہیں ان میں سے سب سے بڑا ملک دیکھا جائے آبادی کے ایریا کے لحاظ سے, تو وہ کون سا ہے, وہ رشیا ہے. ایریا کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک کون سا ہے, رشیا ہے. اور یورپ کے اندر بھی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک جو مانا جاتا ہے وہ بھی رشیا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں لارجسٹ اکانومی کی, تو لارجسٹ اکانومی یورپ کے اندر کس کی ہے, جرمنی کی ہے. تو یہاں پر کس کی لارجسٹ اکانومی ہے, جرمنی کی لارجسٹ اکانومی ہے یورپ کے اندر. پھر ہم آتے ہیں آسٹریلیا کی طرف. تو آسٹریلیا میں کل ملا کر لگ بھگ 23 ممالک موجود ہیں اور موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان آسٹریلین کانٹیننٹ از آسٹریلیا. آسٹریلیا کے کانٹیننٹ کے اندر سب سے بڑی آبادی اگر دیکھیں کس ملک کی ہے, تو وہ آسٹریلیا کی ہے. لارجسٹ کنٹری بائی ایریا ان آسٹریلین کانٹیننٹ از آسٹریلیا اگین. اس کے بعد لارجسٹ اکانومی اگر دیکھی جائے تو وہ بھی آسٹریلیا کی ہے. پھر ہم بڑھتے ہیں انٹارکٹیکا. انٹارکٹیکا ایک آئسی کانٹیننٹ ہے, وہاں پر زندگی پاسبل نہیں ہے, تو اس حوالے سے جو انٹارکٹیکا آپ کا جو کانٹیننٹ ہے وہ ایک آئسی کانٹیننٹ بھی کہلاتا ہے. اب امپورٹنٹ ایشین کنٹریز, کیپٹلس اینڈ دیئر کرنسیز کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں, ون بائی ون چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ آپ کے ٹاپ جو ایگزامز میں پوچھے جانے والے جو کنٹریز ہیں, کیپٹلز ہیں ایشین کنٹریز, تو وہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, افغانستان کا جو کیپٹل ہے وہ کابل ہے اور یہاں کی جو کرنسی استعمال یہاں پر ہوتی ہے وہ افغانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ارمانیہ, یریون ان کا کیپٹل ہے اور یہاں پر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ ڈرام ہوتی ہے. آذربائیجان کا کیپٹل باکو ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہونے والی منت ہے. بحرین کا کیپٹل منامہ ہے اور یہاں پر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ دینار ہے. بنگلہ دیش کی بات کی جائے جو کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر موجود ہے, تو بنگلہ دیش کا جو کیپٹل ہے وہ ڈھاکہ ہے اور یہاں کی جو کرنسی ہے وہ ٹکا ہے اور 1971 سے پہلے یہ پاکستان کا حصہ تھا. بھوٹان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کا کیپٹل تھمپو ہے اور یہاں کی جو کرنسی ہے وہ آپ خود سے پروناؤنس کر سکتے ہیں, عجیب نگل ٹرم, اگر ہم اس کو پروناؤنس کروں صحیح کر رہا ہوں تو وہاں کی جو کرنسی ہے وہ نگل ٹرم ہے. برونائی کی جو کیپٹل ہے وہ بینڈر سری بھگوان ہے, یہاں کا جو کرنسی یہاں پر استعمال ہوتی ہے وہ ڈالر ہے. چائنا کا جو کیپٹل ہے وہ بیجنگ ہے اور یہاں پر جو کرنسی استعمال کی جاتی ہے وہ یوان ہے. پھر ایسٹ تیمور کا جو کیپٹل ہے وہ دلی ہے. جارجیا کا جو کیپٹل ہے وہ تبلیسی ہے اور یہاں کی جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ لری ہے. پھر ہم ہانگ کانگ کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہانگ کانگ کا اس وقت کیپٹل وکٹوریا ہے اور یہاں پر جو کرنسی استعمال کی جاتی ہے وہ بھی ڈالر ہے. پھر انڈیا, دہلی اس کا کیپٹل ہے اور یہاں پر روپی جو کرنسی ہے انڈین روپی وہ یہاں پر استعمال ہوتی ہے. انڈونیشیا کی بات کریں تو یہاں کا کیپٹل جکارتا ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہونے والی روپیہ ہے. ایران کی بات کریں, یہاں کا کیپٹل تہران ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ریال ہے, ایرانی ریال ہے. ٹھیک ہے. عراق کی بات کریں تو عراق کا کیپٹل بغداد ہے اور یہاں پر
جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ عراقی دینار ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں، جاپان کی بات کریں، یہاں کا جو کیپٹل ہے وہ ٹوکیو ہو، یہاں پر کرنسی استعمال ہونے والی ین ہے۔ اور اسرائیل جو کہ ایشیا کے اندر ہی موجود ہے، وہاں کا کیپٹل جیروسلم ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی شیکل ہے۔ پھر جارڈن کی بات کریں، عمان اس کا کیپٹل ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہوتی ہے دینار۔ قزاقستان کا جو کیپٹل ہے یہ ابھی ریسنٹلی چینج ہوا ہے، اس کو نور سلطان کے نام سے جانتے ہیں، اور یہاں پر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ ٹینگی ہے۔ نارتھ کوریا پیونگ ینگ، یہاں پر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وون ہے۔ ساؤتھ کوریا کا جو کیپٹل ہے وہ سیول ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہوتی ہے وون۔ کویت سٹی یہاں کا کیپٹل ہے اور دینار یہاں پر کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ کرگستان بشکیک یہاں کا کیپٹل ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہونے والی سوم ہے۔ ملائیشیا کوالالمپور یہاں کا کیپٹل ہے اور یہاں پر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ رنگٹ ہے۔ مالدیوز کا کیپٹل مالے ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی مالدیوز کہلاتی ہے، مالدیوز روپی یہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ میانمار کا جو کیپٹل ہے وہ نیپیو داو ہے، یہاں پر کرنسی استعمال ہونے والی کیاٹ ہے۔ نیپال کا کیپٹل اس وقت کھٹمنڈو ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی جو ہے وہ روپی ہے۔ عمان کا کیپٹل مسقط ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ریال ہے۔ فلپینز کا کیپٹل منیلا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی پیسو ہے۔ قطر کا کیپٹل یہاں پر دوحہ ہے اور دوحہ میں جو استعمال ہونے والی کرنسی ہے وہ ریال ہے۔ سعودی عربیہ ریاض اس کا کیپٹل ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ سعودی عربین ریال ہے۔ سنگاپور کا کیپٹل سنگاپور سٹی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی سنگاپور ڈالر ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، سری لنکا جو اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے، یہاں کا جو کیپٹل ہے وہ کولمبو پہلے کہلایا جاتا تھا لیکن اب اس کو کہا جاتا ہے سر جے وردن نیپورا، یہاں کی جو کرنسی ہے وہ بھی روپی ہے۔ سیریا کا کیپٹل دمسکس ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی جو ہے وہ سیرین پاؤنڈ ہے۔ تائیوان کا کیپٹل تیپی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی تائیوان ڈالر ہے۔ تاجکستان کا کیپٹل دوشنبے ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ربل ہے۔ تھائی لینڈ کا کیپٹل بینکاک ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی بھاٹ ہے۔ ترکمانستان کی کیپٹل اشکباد ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی منت ہے۔ ٹرکی کا کیپٹل انقرہ ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ لیرا ہے۔ یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس جس میں 7 فیڈریشنز موجود ہیں، یہاں کا جو کیپٹل ہے وہ ابو دھابی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی درہم ہے۔ ازبکستان کا کیپٹل تاشکند ہے اور یہاں کی جو کرنسی استعمال یہاں پر ہوتی ہے وہ سوم ہے۔ اور تاشکند کس حوالے سے بھی مشہور ہے، یہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا، کب ہوا تھا یہ یاد رکھیے گا، 1966 میں یہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو ہم جانتے ہیں تاشکنڈ ایگریمنٹ کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، پوچھی جاتی ہیں ایگزامز میں، ٹھیک ہے۔ ویتنام کا جو کیپٹل ہے وہ ہنوئی ہے اور یہاں کی جو کرنسی ہے استعمال ہونے والی وہ ڈونگ ہے۔ یمن کا کیپٹل سنا ہے اور یہاں پہ استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ یمنی ریال ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، امپورٹنٹ افریقن کنٹریز کیپٹلز اینڈ دیئر کرنسیز کون کون سی ہیں اس پر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ الجیریا، الجیرس اور یہاں کا کیپٹل ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی دینار ہے۔ انگولا لونڈا یہاں کا کیپٹل ہے اور کوانزا یہاں پر کرنسی استعمال ہونے والی ہے۔ بوستوانا کا کیپٹل گبرون ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی پولا ہے۔ برونڈائی کا کیپٹل بجم برا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی فرینک ہے۔ کانگو کا کیپٹل برازاویلے ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی فرینک ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا کیپٹل کنشاسا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ ہے کونگولیز فرینک۔ جبوتی کا جو کیپٹل ہے وہ جبوتی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ہے جبوتی فرینک۔ ایجپٹ کا کیپٹل کائرو ہے جسے ہم اردو میں کائرہ بولتے ہیں اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے۔ ایتھوپیا کا کیپٹل ادادیس بابا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی بر ہے۔ گیبون لبرے ویلا یہاں کی جو کیپٹل ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ہے سی ایف اے فرینک۔ کینیا کا جو کیپٹل ہے وہ ہے نیروبی اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی شلنگ ہے۔ لیبیا کا کیپٹل ترپولی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی دینار ہے۔ موریشیس کی جو کیپٹل ہے وہ ہے پورٹ لوئس اور یہاں پر استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ موریشیس روپی کہلاتی ہے۔ موراکو کا کیپٹل ربط ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی درہم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں،
نائجیریا کا کیپٹل ابوجا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ہے نیرے. روانڈا کا کیپٹل کگالی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی فرینک ہے. سنگال کا کیپٹل یہاں پر ڈکار ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی CFA فرینک ہے. اور سیرا لیون کا کیپٹل فری ٹاؤن ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی لیون ہے. صومالیہ کا کیپٹل موگا دیشو ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی شلنگ ہے. ساؤتھ افریقہ کا کیپٹل کیپ ٹاؤن ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی رانڈ ہے. اور سوڈان کا کیپٹل خرطوم ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی دینار ہے. نمیبیا کا کیپٹل ونڈ ہوئک ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی رانڈ ہے. اور ساؤتھ سوڈان کا جو کیپٹل ہے وہ جوبا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ڈالر ہے. تیونسیا کا کیپٹل تیونس ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی دینار ہے. یوگانڈا کا کیپٹل کمپالا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی شلنگ ہے. زامبیا کا کیپٹل لوساکا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ہے کواچا. زمبابوے کا کیپٹل ہرارے ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ڈالر ہے. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں امپورٹنٹ یورپین کنٹریز کیپٹلز اینڈ دیئر کرنسیز. اب یہ آپ نے بہت زیادہ یاد رکھنی ہے, اکثر و بیشتر اوقات یورپ سے کافی کرنسیز آپ سے پوچھی جاتی ہیں, کیپٹلز پوچھے جاتے ہیں, تو اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اچھا, انڈورا کا کیپٹل انڈورا ہے اور یہ یہاں کی جو کرنسی استعمال ہوتی ہے یہاں پر فرینک ہے. البانیہ کا کیپٹل ترانا ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہوتی ہے لیک. آسٹریا کا کیپٹل ویانا ہے اور یہاں پر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ یورو ہے. اچھا, بیلاروس کی جو کیپٹل ہے وہ منسک ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ربل ہے. بیلجیم کا کیپٹل برسلز ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. اور بلغیریا کا جو کیپٹل ہے وہ صوفیہ ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی لیو ہے. کروشیا کا کیپٹل ہے زیگریب اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی کونا ہے. اس کے بعد سپرس کا کیپٹل نکوسیا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یورپین کنٹریز کے اندر کافی ایسے ممالک ہیں جو کہ میجورٹی جو ہیں وہ یورو استعمال کر رہے ہیں ایز اے کرنسی, لیکن کافی ممالک جو ہیں وہ ڈفرینٹ کرنسیز استعمال کر رہے ہیں. اچھا, چیک ریپبلک پراگ یہاں کا کیپٹل ہے اور یہاں کی جو کرنسی ہے وہ کورونا ہے. اور اس کے بعد ڈنمارک کا کیپٹل کوپن ہیگن ہے اور یہاں پر جو کرنسی ہے ڈی کرون اس کو کہا جاتا ہے. اسٹونیا کا کیپٹل ٹالن ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہونے والی یورو ہے. جبرالٹر کا کیپٹل جبرالٹر ہے اور یہاں پر جبرالٹر پاؤنڈ استعمال ہوتا ہے. آئس لینڈ کا کیپٹل ریک جیوک ہے اور یہاں کی جو کرنسی ہے وہ یورو استعمال ہوتی ہے. فن لینڈ کا کیپٹل ہیلسنکی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں, جرمنی کا کیپٹل برلن ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. گریس کا کیپٹل ایتھینس ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. گرین لینڈ کا کیپٹل نوک ہے, استعمال ہونے والی کرنسی ڈینش کرون ہے. ہنگری کا کیپٹل بداپست ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. اٹلی کا کیپٹل روم ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. کوسوو کا کیپٹل پرستینا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی کوسوویر ہے. لٹیویا کا کیپٹل ریگا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی جو ہے وہ یورو ہے. اچھا, لگزمبرگ کا کیپٹل جو ہے لگزمبرگ ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. مالٹا کا کیپٹل ولیٹا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی جو کیپٹل ہے وہ یورو, یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی جو ہے وہ یورو ہے. موناکو کا کیپٹل موناکو ویلے ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی فرینچ فرینک ہے. نیدرلینڈ کا کیپٹل جو کہ اس کا اولڈ نیم یاد رکھیے گا, اولڈ نیم اس کو کیا کہا جاتا تھا, پہلے ہالینڈ کہا جاتا تھا, اب اس کا نام چینج ہو گیا, اب اس کو نیدرلینڈس کہا جاتا ہے. اور یہاں کا کیپٹل ایمسٹرڈم ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی جو ہے وہ یورو ہے. ناروے کا کیپٹل اوسلو ہے, اوسلو میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ کرونر استعمال ہوتی ہے. پولینڈ کا کیپٹل جو ہے وارسا ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہوتی ہے زلوٹی. پرتگال کا کیپٹل لسبون ہے اور یہاں پر کرنسی استعمال ہوتی ہے یورو. رومانیہ کا کیپٹل بوچاریسٹ ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی لیو ہے. رشیا کا کیپٹل ماسکو ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ربل ہے. آگے بڑھتے ہیں اور سین میرینو کا کیپٹل سین میرینو ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی لیرا ہے. سربیا کا کیپٹل بیلگریڈ ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ سربین ہے. اچھا, سلوویکیا کا کیپٹل براتسلوا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی جو ہے وہ یورو ہے. اسپین کا کیپٹل یہاں پر میڈرڈ ہے اور میڈرڈ میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے. سویڈن کا کیپٹل اسٹاک ہوم ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی کرونا ہے. سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل برن ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ سوئس فرینک ہے. وہ یوکرین کا کیپٹل کیو ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی جو ہے وہ ہیریوانا ہے. اور ویٹیکن سٹی کا کیپٹل ویٹیکن سٹی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی جو کرنسی ہے وہ لیرا ہے. اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک, ٹھیک ہے, شارٹیسٹ کنٹری یا شارٹیسٹ کنٹری کون سا ہے, شارٹیسٹ کنٹری ہے آپ کا ویٹیکن سٹی,
ٹھیک ہے، یہ بھی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. اب امپورٹنٹ نارتھ امریکن کنٹریز کیپٹلس اینڈ دیئر کرنسیز، تو یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ چند ایک امپورٹنٹ ہیں نارتھ امریکہ سے. بماس کا کیپٹل ناسو ہے اور یہاں پر ڈالر استعمال ہوتا ہے. بارباڈوس برج ٹاؤن اس کا کیپٹل ہے اور یہاں پر ڈالر استعمال ہوتا ہے. برمودا ٹرائنگل آپ نے سنا ہوگا، یہاں آپ کا کیپٹل ہے ہیملٹن اور یہاں پر ڈالر استعمال ہوتا ہے. کینیڈا کا کیپٹل اوٹاوا ہے اور یہاں پر کینیڈین ڈالر استعمال ہوتا ہے. کوسٹاریکا کا کیپٹل سین جوس ہے اور یہاں پر کولن استعمال ہوتی ہے. اور کیوبا کا کیپٹل ہوانا ہے اور ہوانا میں کرنسی استعمال ہونے والی پیسو ہے. ہیٹی کا کیپٹل پورٹ آؤ پرنس ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی گورڈے ہے. جمائکا کا کیپٹل کنگسٹن ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی ڈالر ہے. میکسیکو کا کیپٹل میکسیکو سٹی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی پیسو ہے. پناما کا کیپٹل پناما سٹی ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی بالوا ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کیپٹل واشنگٹن ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی امریکن ڈالر ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ ساؤتھ امریکن کنٹریز کیپٹلس اینڈ دیئر کرنسیز کو دیکھ لیتے ہیں. تو ارجنٹینا جو کہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہے، اس کا جو کیپٹل ہے وہ بیونس ایئرز ہے اور آسٹرل ڈالر یہاں پر استعمال ہوتا ہے. بولیویا کا کیپٹل لاس پاز ہے اور یہاں پر بولیوین ڈالر استعمال ہوتا ہے. برازیل کا کیپٹل براسیلیا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی کہلاتی ہے کروزیڈو. چلی کا کیپٹل سینٹیاگو ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی پیسو کہلاتی ہے. کولمبیا کا کیپٹل بوگوٹا ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی پیسو کہلاتی ہے. پیرو کا کیپٹل لائم ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی سول کہلاتی ہے. یورو کا کیپٹل مونٹے ویڈیو ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی پیسو کہلاتی ہے. وینیزویلا کا کیپٹل کیس ہے اور یہاں پر استعمال ہونے والی کرنسی بولیور کہلاتی ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. امپورٹنٹ آسٹریلین اوشنیا کنٹریز کیپٹلز اینڈ دیئر کرنسیز. آسٹریلیا کو اوشنیا کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے. آسٹریلین کانٹیننٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اوشنیا کانٹیننٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور آسٹریلیا یہاں پر کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سب سے بڑا ملک ہے ایریا کے حوالے سے، آبادی کے لحاظ سے، تو اس کا جو کیپٹل ہے وہ کیمبرا ہے اور یہاں پر جو استعمال ہونے والی کرنسی ہے وہ آسٹریلین ڈالر ہے. اچھا، پپوا نیو گینا کا کیپٹل پورٹ مورسبے ہے اور یہاں کا کیپٹل کینا ہے. نیوزی لینڈ کا کیپٹل جو ہے وہ ویلنگٹن ہے اور یہاں پر نیوزی لینڈ ڈالر استعمال ہوتا ہے. پھر لاسٹ میں فیجی، اس کا کیپٹل جو ہے وہ سوا ہے اور یہاں پر فیجی ڈالر استعمال ہوتا ہے. ہوپ کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر جس میں ہم نے 7 کانٹیننٹ کو پڑھا اور 7 کانٹیننٹ کے علاوہ ہم نے امپورٹنٹ کنٹریز پڑھے، کنٹریز کے ساتھ ساتھ ان کے کیپٹلز پڑھے جو کہ امپورٹنٹ ہیں ایگزامز کے حوالے سے. کیپٹلز کے ساتھ ساتھ ہم نے کرنسیز کو بھی ذکر کیا اور کافی ایگزامز میں آپ سے کرنسیز بھی پوچھی جاتی ہیں. تو آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ 9ویں اور 10ویں لیکچر کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہیں، ویسے تو دونوں ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بلکہ 10واں لیکچر جو ہے یہ آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آنے والے ایگزامز میں سے یہاں سے بہت زیادہ کوشچنز کیے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ آج کا لیکچر جو ہے ہم نے 2 شیئر کیے ہیں، اس کو غور سے پڑھیے گا. آنے والے ایگزامز میں یہاں سے آپ کے بہت زیادہ کوشچنز انشاءاللہ آپ کے ایگزامز میں ضرور آئیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.